کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، بس اسے پکارو ان ناموں کے ذریعے، یعنی ان کے وسیلے سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام مختلف دعاؤں کے آخر میں بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ان سارے ناموں کو پڑھ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، یا پھر کسی خاص نام کے ساتھ بھی اس کو پکارا جا سکتا ہے۔ جیسے عموماً ہم یا اللہ تو کہتے ہی ہیں، یا پھر یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ان اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بار بار پکار کر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص باوضو دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ابو عامر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور کہا کہ ابو عامر نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لیے استغفار کریں۔ آپ نے پانی طلب فرمایا، وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما۔ پھر اسی طرح دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان حلال رزق کا اہتمام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ طویل سفر کرتا ہے، پریشان حال ہے، اور خاک آلود ہے اس کے بال اور اس کا لباس، اور وہ بہت تھکا ہوا ہے، اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے؟ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پہننا بھی حرام کا، اور وہ حرام پر ہی پرورش پایا، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو وہ اپنے کھانے پینے اور اپنے لباس اور اپنی زندگی میں بھرپور طریقے سے حلال کا اہتمام کرے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں تصنع اور تکلف سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ دعا میں قافیہ بندی سے پرہیز کرتے رہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اس سے اجتناب کرتے تھے، یعنی اس سے بچا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح دعا میں مبالغے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں مبالغہ کریں گے، یعنی حد سے زیادہ لمبی دعائیں کریں گے، کیونکہ دعا اس وقت تک انسان کو کرنی چاہیے جب تک اس کا خشوع و خضوع قائم رہے اور واقعی وہ اللہ سے دعا کر رہا ہو۔ لیکن صرف لمبی دعا اس لیے کہ شاید بہت زیادہ لمبی دعا کرنے سے زیادہ قبولیت ہوگی، تو اصل چیز کوالٹی ہے۔ بعض اوقات انسان صرف ایک جملہ بولتا ہے لیکن اتنے درد کے ساتھ، اتنے احساس کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ کہ وہی کافی ہو جاتا ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ لا الہ الا انت، نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میں گناہ گاروں میں سے ہوں۔ تو ان کی دعا فوراً سن لی گئی، قبول کر لی گئی۔